السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، کس کی مذمت کی ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج اس کا سیریل نمبر 51 ہے. آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے حرص، لالچ پر. لالچ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر اس کی ٹھوس تعریف کی جائے، کہ دنیا کی طرف اس کا میلان ہونا، توجہ الی الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ یحرم ابن آدم کی اولاد بوڑھی ہوتی ہے، عمر بڑھتی رہتی ہے. وَيَشِبُّ فِيهِ اثنان، لیکن دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں. عمر بوڑھے ہونے کی طرف بڑھتی رہتی ہے، لیکن دو چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ جوان ہوتی رہتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا الحرص علی المال. پہلی چیز جو جوان ہوتی ہے وہ مال کی طلب، مال کی لالچ. اور والحرص علی العمر، اور زیادہ عمر پا جاؤں، یہ چیز جوان ہوتی ہے. تو دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، بندہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے. یہ جو حرص ہے، لالچ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سی برائیوں کی بنیادی جڑ ہے. یہ جو ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں یا دنیا ہمارے اوپر غالب رہتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ لالچ پیدا ہو گئی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والشح، اے لوگوں حرص اور لالچ سے بچو. فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، اس سے پہلے جو قومیں یا امتیں برباد ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ لالچ پیدا ہوئی تھی. اور لالچ کیا کرتی ہے، امرهم بالبخل. جب آدمی کے اندر مال کی لالچ ہوتی ہے تو بیماری بخل کی بھی پیدا ہوتی ہے. فبخلوا، وہ بخل کرتے ہیں. وامرهم بالقطیعۃ، فقطعوا، اور وہ معاملات کو خراب کرتے رہتے ہیں، یا رحم دلی، جو قطع رحمی جیسے کہتے ہیں، رحم دلی چھوڑ دیتے ہیں اور قطع رحمی کرنے لگتے ہیں. وامرهم بالفجور، اور یہی لالچ ہے کہ جو انسان کو فجور کیا حکم دیتی، ففجروا، اور وہ کیا کرتے ہیں، برائی میں مست ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرمایا اتقوا الشح، اے لوگوں لالچ سے بچو. کان الشح من کان قبلکم حملهم على ان صفقوا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو لالچ نے اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے خون خرابہ کیا. ان صفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اور جو چیزیں حرام تھیں اس کو کیا کیا، ان کے اندر حلال پیدا کیا. تو لے دے کر کے لالچ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اس کی مذمت فرمائی اور ہم کو ہدایت کی کہ اس سے بچنا چاہیے. لالچ کا نتیجہ چونکہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو دنیا کی محبت جو ہے نا ایک فطری چیز ہے. ہر آدمی دنیا سے محبت رکھتا ہے، الا ماشاءاللہ کسی کو بہت زیادہ کوئی اللہ والا ہو جائے، ورنہ 99.9% لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اور دنیا کی محبت شرعی لحاظ سے ناجائز کب ہوتی وہ آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ جو چیز انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، فطرت کی مذمت شریعت کبھی نہیں رد کرتی ہے، کیونکہ فطرت جو ہے نا وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس دنیا سے جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة. ایسے 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورت کی محبت، مال کی محبت، بیٹے کی محبت، اچھی سواری کی محبت اور کھیتی کی محبت. یہ 5 چیزیں بنیادی طور پر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں بندہ انوالو رہتا ہی رہتا ہے. تو یہ اللہ کی جانب سے ڈالی ہوئی محبت، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. جو کوئی ظاہری طور پر ہم لوگ جو بڑے بزرگ بنتے ہیں، نہیں ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا
آپ مطلب دنیا آپ سے مطلب رکھتی ہے. آپ اس دنیا میں آئے ہیں اسی دنیا میں کیونکہ آپ کو جہاں بھیجا گیا ہے وہاں پر آپ کو اسی دنیا میں رہنا ہے. یہ دنیا سے آپ کا واسطہ ہے, دنیا کا آپ سے واسطہ ہے, تو اس سے بچا نہیں جا سکتا. 3 چیزیں جب ہوتی ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر لالچ پیدا ہو گئی ہے. اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہ دنیا بہت ضرورت ہے ہماری. اور خاص کر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مال بہت ضروری ہے. دوسرے ملکوں میں تو آپ کے بہت سارے مسائل, عرب دنیا میں مثلا آپ کو مسجد بنانی ہے, اب آپ کو یہ مسجد اپنی خود بنانی ہے, 10 لاکھ لگے 50 لاکھ لگے آپ ہی کو کرنا ہے. جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے مسلمان اس سے کیا ہے بری ہے. ایسے ہزاروں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو خود خرچہ کرنا ہے, سرکار کیا کرتی ہے خرچہ کر دیتی ہے. لیکن آپ جس دیش میں رہتے ہیں یہاں پر مسلمانوں کو پیسے کی دوسرے سے زیادہ ضرورت ہے. تو یہ تقریر جو ہم کرتے ہیں کہ دنیا بیکار ہے اور پیسہ لالچ والا نہیں ہے, ایک صاحب نے تقریر کر دی, کچھ دن کے بعد ان کے پاس چندہ مانگنے گئے مولانا صاحب. تو بندے نے کہا مولانا صاحب میں تو آپ کی تقریر سننے کے بعد تو چھوڑ چھاڑ دیا, پیسہ کا تو ختم ہو گیا, اب پیسہ کہاں سے دیں گے, آپ نے تو چندہ جو مانگنے آئے ہیں, آپ کی بات سنی کہ دنیا بڑی ذلیل ہے فلاں ہے, تو میں نے سب چھوڑ چھاڑ کے ایک دم سنیاس لے لیا. اب وہ مولوی صاحب پریشان ہو گئے. تو ایسی تقریریں نہیں کرنی چاہیے کہ جو ریئیکشن پیدا کرے. تقریر ایسی کرے, ہر آدمی کو چاہیے, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آدمی کو بیلنس میں رکھے. آپ امبیلنس نہیں کریں, بیلنس برقرار رہنا چاہیے. وہ بیلنس کیا ہے؟ اب یہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں کہ حرص بری چیز ہے, دنیا جو ہے دنیا کی لالچ بری چیز ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ, کہ دنیا کی جو محبت ہے وہی حقیقت میں ہر برائی کی کیا ہے جڑ ہے. اگر آپ اس کے ڈیپتھ میں اتریں گے تو پتہ چلا دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہے. تو بہت سے صحابی ہیں, کروڑپتی ہیں, ارب پتی ہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ایک دم نہیں, پیسہ بری چیز ہے, تو پھر صحابی نے جو ہے وہ دعا تک کرائی ہے. اور بہت سے صحابی کے پاس اتنی دولت تھی ان کو معلوم ہی نہیں تھا, حساب نہیں کر پاتے تھے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. تو دولت اس طریقے سے بری نہیں ہے. 3 چیزیں جب ہوتی ہیں تب سمجھ جائیے کہ ہمارے اوپر یہ دنیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہم جو ہے وہ لالچی بندے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پیسہ جو آ رہا ہے, دنیا کی جو محبت آ رہی ہے, اس میں اس بات کو ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارے اوپر فرائض کیا ہے. جتنے بھی فرض آپ کے اوپر ہے, مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں ہم آفس پہ بزی ہیں, تو نماز چھوٹ گئی, نہیں صاحب آج کل بہت بزی چل رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ نماز میں بزی ہونا ہی سب سے بڑا بزی ہونا ہے. نماز کا جب وقت ہو گیا تو نماز کے وقت میں بزی ہونا ہی سب سے بڑا بزی ہونا ہے. اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو جائے کہ آپ بزی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے, آپریشن تھیٹر میں گھس گیا, اس نے اندازہ کیا تھا کہ ہم 2 گھنٹے میں آپریشن فارغ ہو جائے, نہیں فارغ ہو پایا, یہ اس کا شرعی عذر ہے. ایک آدمی جو ہے وہ جنگ میں ہے, فرصت ہی نہیں پایا ہے, نکل سکتا ہے. ایسے بہت سے شرعی عذر ہو سکتے ہیں. لیکن آپ جو عذر کر رہے ہیں کہ دکان بیٹھے ہوئے ہیں, آفس سے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کوئی گپ مارنے آ جائے آپ سے, آپ کا دوست, تو آپ آدھا گھنٹہ ٹائم نکال دیتے ہیں. جو بنتا بولتا بہت بزی ہے اس کے پاس آدھا گھنٹہ فری کا ٹائم نکل آتا ہے. ارے یار تم تو بہت پرانے دوست ہو, کہاں سے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے گپے مارتا اس کے ساتھ, اور 5 منٹ کے لیے کیا بولتا ہے, میں بہت بزی چل رہا ہوں. تو کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر یہ دنیا ہمارے اوپر آئی اور ہم جو ہے نا وہ فرض سے ہمارے اندر کوتاہی. ایک نماز مثال دیا, مثال کے طور پر پیسہ ہم کما رہے ہیں, زکوٰۃ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, تو گویا کہ ہماری جو جس سے منع کیا جا رہا ہے ہم اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو جتنے فرائض ہیں یہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اگر فرض ادا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا جو کچھ کما رہے ہیں بہت اچھی ہے. نمبر 2, اس دنیا کمانے میں, اس لالچ میں, لالچ تو ایک انسان کے اندر ہوتی ہی ہوتی ہے. لالچ میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, اس کی چنتا نہیں ہے. پیسہ آنا چاہیے, حرام طریقے سے آ رہا ہے, حلال طریقے سے آ رہا ہے, سود کے ذریعے آ رہا ہے, بڈی کے ذریعے, جس کے بھی ذریعے آ رہا ہے, پیسہ آنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں دیکھو یار مولانا صاحب پیسہ آنا چاہیے, اس سے کوئی بہتری نہیں, یہ نہیں چلے گا. قیامت میں جو سب سے پہلے سوالات کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کی کوئی اولاد اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے لیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ پیسہ کمایا کہاں اور خرچہ کیا کہاں.
इसका जवाब दे दीजिए आप। तो सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं कि सिर्फ पैसा अच्छा कमाने का हिसाब दे दो। पैसा मिसाल पर कल आपके ईद मिलादुन नबी हुई, आपको मालूम है 2,17,000 रुपए का एक मोहल्ले वाले ने डीजे बुक किया है। 2,17,000 रुपए का। मैं उस बंदे से पूछा जिसका डीजे बुक था, उसने कहा था बहुत कम करा करके 2,17,000 रुपए का डीजे बुक था। और ऐसे ऐसे कितने डीजे बुक थे शहर में, इसका अंदाज। ये एक मोहल्ले की बात बता रहा हूं। ये जिन लोगों ने पैसा दिया है, कयामत में इनको जवाब देना है कि ये पैसा आपने खर्चा कहां किया। कमाने का तो अलग से देना है और जवाब इसका दूसरा देना है। यही हुबली में मुशायरा हुआ, पहली मरता हुआ था गालिबन, बहुत बड़ा मुशायरा। 1 लाख रुपए एक शायर को दिया गया है। कितना? 1 लाख। कितनी देर उसने पढ़ा है? सिर्फ वो चीज पढ़ी है कि आपके जहन में जो अय्याशी थी, उस अय्याशी को उसने अपनी जबान में अदा कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। कोई मैसेज नहीं पास किया है कि कोई आपको दीनदार बना के चला गया। जितने लोगों से बैठे थे 90% फजर छोड़े होंगे। ये सब कुछ हुआ। 1 लाख रुपए जिन लोगों ने उसमें शेयर लिया है, इनको जवाब देना है कि ये पैसा जो आपने खर्चा किया, ये पैसा गया कहां है, इसका हिसाब देना है। तो पैसा आया कहां से, ये भी जरूरी है, मालूम होना चाहिए। और पैसा गया कहां, ये भी मालूम होना चाहिए जरूरी कहां है। और जिन पैसे का आप हिसाब नहीं कर सकते हैं, जिस वक्त का आप हिसाब नहीं कर सकते, मुसलमान की तो कोई चीज विदाउट अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। बगैर मुहासबे के अगर आप ये तस्वुर करें कि हम आजाद हैं, आप आजाद नहीं हैं। आप आजाद कितने हैं? जैसे एक घोड़ा होता है, खूंटे से बंधा रहता है, उसकी रस्सी की एक लिमिट है। वो उतना ही आजाद है जितनी लंबी रस्सी है। वो ये नहीं समझे कि मैं आजाद हूं, मैं जैसे चाहूं चला जाऊं। नहीं, वो जैसे ही भागेगा रस्सी क्या करेगी, उसको टाइट कर देगी। क्या आपकी आजादी इतनी ही दूर है? नहीं। मुसलमान ने जब इस्लाम का फंदा अपने गले में डाल दिया तो अब आपकी आजादी खत्म हो गई। कुरान में शायर कहता है ना कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कि शहादत जो है उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना आसान नहीं है। मुसलमान का मतलब ही होता है, जो वर्ड ऑफ द मुस्लिम की मीनिंग होते है सरेंडर होना, हथियार डाल देना। हमारी कोई मर्जी नहीं चलती, किसी चीज में नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि मुझे जन्नत चाहिए, वहां पर आपकी मर्जी चलेगी, तो यहां पर आपकी मर्जी नहीं चल सकती। एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है, उसकी सारी मर्जियां यहां खत्म हो जाती हैं। घर में पिकनिक वाले जा रहे हैं, कजन की शादी है, सब कुछ खत्म करता है, तब वो जाकर के मेहनत करके क्या बनता है, IAS ऑफिसर बनता है। उसके बाद उसके जो मौज है वो सब लोगों को याद आते हैं, इधर वाला किसी को नहीं याद है कि उसने पापड़ कितने बेल करके ही आज मौज कर रहा है। ऐसे ही आपको जो मौज करने की बात है, उसको आप अगर सामने रखेंगे तो यहां पर हमेशा टाइट रहेगा। तो पहली चीज क्या है कि पैसा या हिर्स अगर आ रहा है, दुनिया हावी हो गई है, तो अगर फराइज में कोताही हो रही है तो इसका मतलब कि मामला बहुत गलत हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि आदमी जो है वो हराम से नहीं बच रहा है, फराइज छूट रहे हैं हराम से। और तीसरी चीज यह है कि हुकूक नहीं अदा हो रहे हैं। जो भी हुकूक है, जो हमारे ऊपर मतलब लाजमी हुकूक है, ज़कात के अलावा भी बहुत से हुकूक होते हैं। आपको कई मरतबा बताया कि जो सिला रहमी है, जो 6 रिश्तेदार हैं, उन 6 रिश्तेदारों के साथ हमारा मामला कैसा है, ये तीनों चीजें अगर नहीं है तो इसका मतलब कि पैसा आप जो कमा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको देखना है इसके आगे का दूसरा स्टेप कि हमारे अंदर दीनदारी है या नहीं है, तो हम अपनी जरूरत और शरीयत की जरूरत जब दोनों टकराती है तो ऐसी शक्ल में हम तो सोचते हैं ज़कात भी हमने अदा कर दिया है, हराम से भी हम बच रहे हैं और फराइज को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर दीनदारी जिसे कहते हैं, तो दीनदारी फिर उसके बाद यह है कि हम दुनिया की जरूरत पर, अपनी जरूरत पर हम शरीयत की जरूरत को मुकद्दम करें। मिसाल के तौर पर आपके पास अल्लाह ने पैसे दिए हैं, एक आदमी मस्जिद बना रहा है, एक आदमी मदरसा बना रहा है, आप अपने घर के लिए 5 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मस्जिद में 50,000 रुपए दे दो, आपके पास पैसे नहीं है। गुनहगार तो नहीं होंगे आप, गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन पता ये चला कि अभी हमारी तरबियत ये नहीं हो पाई है कि हम अल्लाह के काम को अपने काम पर क्या करते, प्रेफरेंस देते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो सिद्दीक का दर्जा मिला, सिद्दीक एक टाइटल है। सिद्दीक के माने होते हैं सोने में, बहुत गौर से सो रहे हैं, इतना गौर से नहीं सुने। सिद्दीक एक टाइटल है। अरबी में माने सिद्दीक के तो क्या होते हैं, सच्चे के होते हैं।
لیکن اصل میں جو جیسے ٹیکنیکل ورڈ ہے یہ صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنا سچا ہے کہ اس کے دل میں غلط چیز کا خیال بھی نہیں آتا. جیسے ہم بیٹھے اکیلے ایک سوچتا ہے یار معلوم نہیں اللہ ہے نہیں ہے قیامت ہے نہیں ہے, ایسے ڈفرنٹ ٹائپ کے خیالات آتے رہتے. صدیق کو وہ بھی نہیں آتا, تب وہ صدیق کہلاتا ہے. اور وہ اس پوری امت میں ایک ہی آدمی کو درجہ ملا, کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت کے ڈفرنٹ ٹائپس کے دروازے ہیں. کوئی آدمی صدقے کے دروازے سے جائے گا کیونکہ اس نے بڑا صدقے کیا ہے, کچھ لوگ نماز اتنا پڑھتے ہیں. مختلف دروازے ہیں, ہر آدمی کو اس کا کال جو آئے گی وہاں سے کہ بھئی آ جاؤ تم بڑے نمازی تھے ادھر سے آ جاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ رسول کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازہ والا پکارے کہ ادھر سے آ جاؤ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ ہوں گے, میرا گمان یہ ہے کہ آپ ہوں گے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر کس کو ترجیح رکھ دی تھی؟ شریعت مقدم ہے. جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے تو ان کے باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آپ سے جو ہے کمزور ہو گئے تھے. تو جب جانے لگے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے کہا کہ تیرا باپ چھوڑ کے جا رہا ہے تم لوگوں کو, گھر میں جو لوگ تھے تمہیں معلوم ہے یا کچھ کھانا پینا چھوڑ کے جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے؟ کیوں؟ وہ تو مسلمان نہیں تھے اس وقت. تو لوگ پہلے جو ہے نا وہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھی, اس کے اندر جو ہے طاق ہوتی تھی, اس میں سامان رکھتے تھے. تو ان کی آنکھ تو کمزور تھی ان کی. تو کیا کیا کہ وہ بچیوں نے, حضرت اسما غالباً اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نہیں اب نہیں دادا وہ تو بہت چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو سونے کے ٹکڑے کچھ نہیں تھا, انہیں پتھر بھرے ہوئے تھے, لے جا کر کے اپنے باپ کو چھلایا, دیکھو یہ یہاں رکھ کر گئے ہیں, لہٰذا آپ اس کی چنتا نہیں کریں. یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کر دی ہے, لہذا اب سب کچھ نیچے ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انسان کی دینداری. اب اس میں جتنا آدمی آگے بڑھتا جائے کہ اسلام کی چیزوں کو ترجیحات دیتا جائے اتنا اس کے اندر ہو گیا دینداری کیا ہوتی جا رہی ہے, اس کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ منیمم درجہ ہے, یہ منیمم درجہ ہے کہ یہ تین چیزیں اگر نہیں ہو رہی ہیں اور بندہ پیسہ کما رہا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے آگے کی جو بات ہے وہ دینداری کی بات ہے کہ آدمی کے اندر کتنی دینداری ہے. لہذا دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت الگ الگ انداز میں بات فرمائی. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے جیل ہے, وہ جنت للکافر, مسلم کی روایت ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. کیا مطلب ہے؟ جیل میں آپ کی نہیں چلتی, جیل کی ایک باؤنڈری ہے. آپ بولیں مجھے 5 بجے صبح چائے پینے کی عادت ہے, وہ آپ کی عادت ہوگی, یہاں چائے ہی نہیں ملتی, یہاں چائے ہی نہیں دی جاتی. نہیں میں ناشتہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا, وہ آپ نہیں کھاتے ہوں, یہاں ناشتے کا یہ نظم ہے, یہاں ناشتے کا نظم ہی نہیں ہے, کھانا روٹی کچی ہے, جو ہے صاحب یہی ہے. تو جیل سے تشبیہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جیل میں تمہاری کچھ نہیں چلتی. یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تمہاری کچھ نہیں چلتی, یہاں اس کی چلتی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. جیسے وہ جیلر ہے تو وہ جیلر کی چلتی ہے, قانون کی چلتی ہے, بندے کی قیدی کی کچھ نہیں چلتی. ایسے ہی ہم قیدی ہیں. اس لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وما خلقت الجن والانس